نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن جب مسلمان اپنی قوت ارادی سے دین میں کوشش کرتا رہتا ہے اور اس کی عقلی محبت پختہ ہوتی رہتی ہے تو اس کے اعمال میں اور اس کے اخلاص میں نکھار آتا رہتا ہے، پھر اپنی غلطی پہ توبہ بھی بڑے زور سے کرتا ہے، بڑے التجا کے ساتھ کرتا ہے، بڑے الہا کے ساتھ کرتا ہے اور بار بار کرتا ہے۔ تو جب یہ توبہ کر رہا ہوتا ہے اور اپنے اعمال کو نکھار رہا ہوتا ہے اپنے علم کی وجہ سے، اپنی قوت ارادی کی وجہ سے، تو ان کوششوں کی بدولت اللہ تعالیٰ کی عنایات اس کی طرف آتی ہیں اور اس کے اوپر دنیاوی اور روحانی دونوں احسانات اور انعامات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو ایسی حالت میں اپنی روحانی اور علمی ترقی کی وجہ سے، یعنی اس کے علم میں بھی اضافہ ہو رہا ہے نا، وہ کوشش کر رہا ہے دین کا علم صحیح حاصل کرنے کا، اور عمل بھی کر رہا ہے، تو عمل کی وجہ سے اس کو روحانی قوت مل رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اس کے ساتھ آ رہی ہے، تو اس کی روحانیت بڑھ رہی ہے۔ تو جب اپنی روحانی اور علمی ترقی کی وجہ سے انسان اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات دیکھتا ہے تو وہ اپنے محسن کو پہچاننے لگتا ہے، وہ اپنے محسن سے محبت کرنے لگتا ہے۔ دیکھیں، اس سے پہلے وہ اپنے اوپر تمام نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں، اس سے پہلے بھی اس کے اوپر جتنی نعمتیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں، لیکن اس کو ان کا ادراک نہیں تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ وہ ایمان کے باوجود ان سب چیزوں کو ایک کائنات کا رینڈم فینومینن سمجھتا تھا کہ بھئی کائنات میں بہت سی چیزیں رینڈم ایونٹس ہوتے رہتے ہیں، تو یہ ہو گیا اس طرح سے، یہ حادثہ اس طرح ہو گیا، یہ کام اس طرح ہو گیا، یہ چیز اس طرح مل گئی، یا پھر اپنی قابلیت سمجھتا رہتا ہے کہ سب کچھ تو میں خود کما رہا ہوں، یہ سب کچھ تو میں خود کر رہا ہوں۔ لیکن جب اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے انعامات کھلتے ہیں، اس کی عقلی اور روحانی ترقی ہوتی ہے، تو اس کو یہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر رہا، کائنات کچھ نہیں کر رہی، ہر پتا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہل رہا ہے، تو اس کے اوپر پھر دو باتیں کھلتی ہیں۔ ایک بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں اس پر بلا کسی استحقاق کے جاری ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے جاری ہیں، کوئی اس کا اپنا کمال اس میں نہیں ہے۔ تو ایک بات تو یہ کھل جاتی ہے اس کے اوپر۔ عموماً آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت نیک ہوں اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت میرے اوپر آ رہی ہے، لیکن جتنا آدمی کے اوپر یہ حقیقت کھلتی جاتی ہے اسے پتہ چلتا جاتا ہے کہ نیک بھی میں اس لیے ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نیک رکھا ہوا ہے، اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہٹا لیں تو میں نیک رہ نہیں سکتا۔ تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں بلا استحقاق ہیں، بلا میرے کسی کمال کے، بس وہ جاری ہیں۔ اور دوسری بات کیا کھلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان مہربانیوں کو حاصل کرنے کا واحد ذریعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق اور ان کی اتباع ہے۔ تو جب دو باتیں یہ کھلتی ہیں تو انسان اپنے دل میں اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے احسان بندی کا تعلق پاتا ہے، اور پھر یہ احسان بندی کا تعلق قلبی محبت کا روپ دھار لیتا ہے، طبعی محبت کا روپ دھار لیتا ہے، اور یہ طبعی محبت اور قلبی محبت دل میں جگہ پکڑتی جاتی ہے، اور دل سے دنیا کی جو قلبی محبت ہے اس کو نکالتی جاتی ہے، اور یوں عقلی محبت اور طبعی محبت میں ایک ریزوننس آ جاتا ہے، ہم آہنگی آ جاتی ہے، اور پھر عقل اور دل دونوں انسان کو دین کے اوپر لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اور یوں انسان پورے کے پورے دین کے اوپر ذوق و شوق کے ساتھ عمل کر رہا ہوتا ہے، اور پھر مرتے دم تک اس کی دونوں محبتیں، عقلی محبت بھی اور قلبی محبت بھی، ترقی کرتی جاتی ہیں، حتیٰ کہ موت کے وقت وہ سابقون میں ہوتا ہے۔ اب یہاں تک ہم نے علمی نوعیت کی باتیں دیکھی، یعنی کنسیپٹس دیکھے۔ یہ باتیں سمجھنے کے بعد ہمارے سامنے جو پہلا چیلنج آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ہم اس سفر کو عملی طور پہ کیسے طے کریں، ہم کیا کریں کہ ہم بھی اس راستے کے مسافر بن جائیں۔ تو ہم نے پچھلے لیکچرز میں دیکھا تھا کہ ہمارا بنیادی مسئلہ دین کو سرسری لینے کا، دین میں ذوق شوق نہ ہونے کا، دین میں جد و جہد نہ کرنے کا، اس کا ہمارا بنیادی مسئلہ کیا ہے کہ ہم قرآن شریف سے اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہیں، اور اس دوری کو دور کرنے کے لیے آج ہم انشاءاللہ قرآن شریف کی آیات کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو 4 بنیادی کار نبوت ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے، اور یہی جو ہے یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کی طرف لے جانے والے کام ہیں۔ تو ان 4 کاموں کو ہم سمجھ جائیں تو ہمارے لیے یہ راستہ کھل جائے گا۔ اب دیکھیں، یہاں پر ہم نے ایک نہایت قیمتی بات اپنے سامنے رکھنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن شریف جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کہا ہے، پچھلی ہم نے لیکچر میں آیت دیکھی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کہا قرآن شریف کو، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے
وہ سب کی سب ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ملتی ہیں، اور یہ بات قرآن شریف سے ثابت ہے۔ قرآن شریف میں ایک سے زیادہ جگہوں کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان 4 کاموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہم یہاں پہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان انہی میں سے رسول بھیجے ہیں جو ان کے سامنے نمبر 1 اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، نمبر 2 انہیں پاک کرتے ہیں، نمبر 3 انہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، اور نمبر 4 انہیں حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ جب کہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً گمراہی میں مبتلا تھے، یعنی جب یہ 4 چیزیں نہیں تھیں تو پوری انسانیت گمراہی میں تھی، اور جب یہ 4 چیزیں آ گئیں تو ان چاروں کو دیکھنے والا، ان چاروں کے سے فائدہ اٹھانے والا وہ پوری ہدایت کے اوپر آ جاتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اپنا بہت بڑا احسان فرمایا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ دیکھیں ہماری پوری کی پوری زندگی اور اس میں ملنے والی ہر نعمت اللہ تعالیٰ ہی کا احسان ہے، لیکن اس موقع پر خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کو اپنا احسان جو بتایا اللہ تعالیٰ نے، تو ہماری توجہ اس طرف دلائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کے لیے عظیم الشان رحمت ہیں، ایک بہت بڑا فائدہ ہیں، کیونکہ انسانیت کی ہدایت صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں پنہاں ہے۔ یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جو آخرت چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے، وہ کہیں اور نہ ڈھونڈے، صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے میں ڈھونڈے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق بیت الخلاء میں بایاں پاؤں پہلے رکھنا اندر جاتے ہوئے، یہ اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے۔ ہر چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی وہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے قریب کر رہی ہے، تو ان کی باتوں کے اوپر من نوعاً عمل کرنا جو ہے یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف لے کے جاتا ہے، اور اس کے علاوہ باقی سارے راستے گمراہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں۔ ان باتوں کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کریم نے ہدایت کا کل سامان دے کر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن کن ذرائع سے ہم تک یہ باتیں پہنچائیں، اور آج یہ کام کن شعبوں کے نام سے ہو رہے ہیں۔ تو اس ضمن میں اس آیت میں کل 4 کام بتلائے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ تلاوت فرماتے ہیں آیت کی، دوسری یہ کہ تزکیہ فرماتے ہیں، اور تیسرا یہ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، اور چوتھا یہ کہ حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ پہلی جو چیز ہے کہ کتاب اللہ کی تلاوت، اس کے اوپر کچھ تفصیلات دیکھیں گے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آیات کی تلاوت اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیات کی تلاوت کرتے ہیں، پورا کام بتایا۔ یہ عربوں کے اوپر آئی تھا نا قرآن شریف، اور عربی زبان میں تھا، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ایمفیسائز کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن شریف کی آیات ان پر تلاوت کرتے ہیں، اور یہ پہلا کام بتایا ہے۔ اور اس میں جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو قرآن کریم کے الفاظ اور ان کو پڑھنے کا صحیح طریقہ، یعنی تجوید کا جو علم ہے نا، اس دونوں چیزیں شامل ہو گئیں، الفاظ بھی اور پڑھنے کا طریقہ بھی، یہ دونوں چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہیں۔ اس کو قرات کہتے ہیں، اور جن لوگوں نے اس کو سیکھا ان کو ہم قاری کہتے ہیں، اور یہ شعبہ جو ہے قرات کا، جو قرآن شریف کی اس تلاوت کی حفاظت کے لیے وجود میں آیا بعد کے لوگوں میں۔ اب یہاں پہ کچھ باتیں ہمارے اس وقت سمجھنے کی ہیں، نوٹ کرنے کی ہیں، اور اپنے آپ کو کمپیئر کرنے کی ہیں ان باتوں کے ساتھ۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں سے ایک ایسی اب کلاس بھی ہے جو قرآن شریف کو مطلب جانے بغیر صرف عربی میں پڑھنے کی افادیت سے، فائدے سے غافل ہے، اور سمجھتی ہے کہ قرآن کا صرف ترجمہ پڑھنا جو وہی فائدہ پہنچاتا ہے، قرآن شریف کے جو عربی الفاظ ہیں اگر سمجھ میں نہیں آتے تو ان کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ یاد رکھیں قرآن شریف کی 2 حیثیتیں ہیں۔ ایک یہ کہ یہ حاکم کا کلام ہے، ٹھیک ہے، حاکم کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے مالک ہیں اور حاکم ہیں، چنانچہ حاکم کی اطاعت کے لیے ان کے احکام کو جاننا ضروری ہے، اور اس کے لحاظ سے قرآن شریف کا مطلب جاننا، اس کا میسج جاننا، اس کے احکام جاننا یہ ضروری ہے، لازمی ہے،
اور اس کو کہتے ہیں تدبر فی القرآن، کہ قرآن کے اندر غور کرنا، تو یہ بھی ضروری ہے۔ لیکن دوسری حیثیت کیا ہے؟ محبوب کا کلام۔ اللہ تعالیٰ ہمارے محبوب ہیں، اور عاشق کو اپنے محبوب کی ہر ادا سے محبت ہوتی ہے، اور وہ اپنے محبوب کے کلام کو دہرانے میں لذت حاصل کرتا ہے۔ اب اس لذت اور محبت کو حاصل کرنے والی قرأت میں معنی کا جاننا ضروری نہیں، وہ فائدہ مند ہے لیکن ضروری نہیں ہے۔ تو اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو عربی کو نہیں جانتا، تو وہ قرآن شریف کی تلاوت صرف اس لیے نہ چھوڑ دے کہ مجھے معنی پتہ نہیں چل رہے، بلکہ تلاوت کرنے کے اپنے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ معنی تو اردو ترجمہ پڑھنے سے کسی بھی مستند کتاب سے مل جائیں گے، لیکن عربی کی تلاوت کو نہ چھوڑیں۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اپنے محبوب کا کلام سمجھ کے ان الفاظ کو محبت کے ساتھ پڑھیں۔ دیکھیں، قرآن شریف کو سمجھنا تو لازمی ہے ہی، مگر بن سمجھے اس کی تلاوت کرنا وہ بھی ثواب کا باعث ہے، اور اس پہ تزکیہ پاکیزگی بھی ہوتی ہے انسان کے دل کی۔ اور اس کے بارے میں حدیث شریف میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھے گا اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، اور لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے۔ تو اس حدیث میں صرف قرآن کریم کے حروف کی قرأت پر ثواب عطا ہونے کی بات کی گئی ہے۔ دیکھیں، الف لام میم کے معنی کسی کو نہیں معلوم، تو یہاں معنوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پہ معنی بغیر جانے بھی پڑھنے پر نیکیاں ملنے کی بشارت دی گئی ہے۔ اب جن لوگوں کے اندر ذوق ہے نا نیکیوں میں آگے بڑھنے کا، اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کا، ان کے لیے یہ حدیث کافی ہے۔ تو قرآن شریف سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور اپنے رب کے اس فضل کا حق ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب قرآن شریف کی عربی سیکھیں، تاکہ جب ہم تلاوت کر رہے ہوں تب بھی معنی ہمارے دلوں میں اترتے جائیں، اور یوں ہمارے دل اور ہماری عقل دونوں قرآن شریف سے فائدہ اٹھا رہے ہوں۔ لیکن جب تک اتنی عربی نہیں سیکھ پاتے، کیونکہ یہ شیطان کا ایک وسوسہ ہوتا ہے کہ جب عربی سیکھیں گے تو پڑھیں گے، تو نہ کبھی عربی سیکھنے کا موقع ملتا ہے، تو قرآن شریف سے غفلت جاری رہتی ہے۔ تو یہ طے کر لیں کہ جب تک ہم نہیں سیکھ پا رہے، جب تک ہم قرآن شریف کے معنی کسی مستند تفسیر سے سیکھیں گے۔ آج کل سب سے آسان جب تقی عثمانی صاحب کا آسان ترجمہ قرآن ہے، تو وہاں سے جو شخص پڑھنا شروع کر دے اس کو آسانی سے قرآن شریف کا ترجمہ معلوم ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس کے لیے الگ وقت رکھیں، اور رواں تلاوت کے لیے الگ وقت رکھیں۔ رواں تلاوت کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ ہم نے کہا نا کہ ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں ہیں، اس کے علاوہ یہ متبرک الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کی تلاوت شدہ الفاظ ہیں۔ ان الفاظ کی تاثیر دل کے اوپر ہوتی ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں اور ہمارے کان ان الفاظ کو سنتے ہیں، اور اس سے ہمارے دل سے دنیا کی محبت نکل کے اللہ تعالیٰ کی محبت آتی ہے، ہمارے دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسا کہ لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے۔ پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دلوں کی صفائی کی پھر کیا صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو اکثر یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ تو یہ ایک بات ہو گئی کہ قرآن شریف کے معنی جاننا بھی ضروری ہے، اور اس کے عربی کی تلاوت، عربی الفاظ کی تلاوت یہ بھی ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اب ایک اور اہم بات ہے کہ ہم میں سے جو تھوڑے بہت لوگ روزانہ تلاوت کرتے بھی ہیں، ان میں سے بھی اکثریت جو ہے وہ تجوید کو نہیں جانتی، اور نہ خوش الحانی سے پڑھتی ہے، اچھی آواز میں پڑھتی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس جیسا ہم کو پڑھنا آتا ہے ہم نے پڑھ لیا، بس یہ کافی ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں۔ تو یہ بھی دین میں سرسری رویے کی ایک مثال ہے۔ دیکھیں، جب ہم انگلش بولنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم انگریزوں کے لہجے میں بولیں، تو کیا قرآن کا یہ حق نہیں ہے کہ اس کو ہم صحیح طرح خوبصورت آواز میں پڑھیں؟ ہے نا، یہ بات سمجھنے والی ہوتی، شیطان کے وسوسے سے بچنا چاہیے۔ تو تجوید جو ہے یہ سیکھنا بھی لازم ہے، کم از کم اتنی تجوید سیکھے آدمی کہ قرآن شریف کے آیات کے معنی نہ بدلیں۔ یہ واجب ہے اتنی تجوید سیکھنا، کہ ہم صاد کی جگہ سین نہ پڑھ رہے ہوں اور ہا کی جگہ ہا نہ پڑھ رہے ہوں، کیونکہ ان تبدیلیوں سے بعض دفعہ معنی بدل جاتے ہیں اور پھر نماز بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہو گئی تجوید کی بات۔ دوسری بات یہ قرآن شریف کو خوبصورت آواز سے پڑھنا، خوش الحانی سے پڑھنا۔ تو اس سلسلے میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم کو مہارت سے پڑھنے والا بہت معزز اور مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ کتنی بڑی نعمت دے دی کہ جو قرآن شریف کو اچھی آواز سے پڑھے گا۔ لیکن ترجمہ تو نہیں ہے نا یہاں پہ کہ ترجمے کو اچھی آواز سے پڑھے گا، یہ تفسیر کو اچھی آواز سے پڑھے گا۔ یہاں پر ہے قرآن شریف کو جو اچھی آواز سے پڑھے گا تو اس کی عربی کی تلاوت خوش الحانی سے کرے گا، تو وہ بہت معزز اور مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔
اور دوسرا فرمایا کہ قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کیا کرو. یہ ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کیا کرو. تیسری روایت ہے وہ شخص ہم میں سے نہیں جو قرآن کو خوش آوازی سے نہ پڑھے. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. اور اسی طرح چوتھی روایت ہے بے شک اللہ جل شانہ خوش آواز شخص کا قرآن اس قدر توجہ اور انہماک سے سنتے ہیں کہ ایک گانے والا شخص گانے والی گلوکارہ کا گانا بھی اتنی توجہ سے نہیں سنتا ہوگا. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. تو اگر ہم قرآن کو اپنی قدرت کے مطابق حد المقدور خوبصورت آواز سے پڑھنے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ کتنی محبت سے ہمارے اس قرآن کو سنیں گے. اور جب قرآن کو محبت سے سنیں گے، توجہ سے سنیں گے، تو کیا ہمارے اوپر رحمتیں نازل نہیں ہوں گی؟ تو یہ سب باتیں تلاوت کی ہو رہی ہیں، ابھی معنی کی باتیں نہیں ہوئی ہیں. معنی غیر اہم نہیں ہیں، اس کے اوپر ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ بڑی تفصیل سے بات کریں گے. لیکن خالی تلاوت بھی غیر اہم نہیں ہے، اور اس کو اچھی آواز سے پڑھنا، اہتمام کے ساتھ پڑھنا، یہ بھی غیر اہم نہیں ہے. تو آج ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 کاموں میں سے پہلے کام یعنی تلاوت قرآن کے بارے میں جانا کہ اس کو خاص عربی میں پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی تلاوت شدہ الفاظ ہیں. ان کی اپنی اہمیت ہے، یہ دلوں کے زنگ کو دور کرتے ہیں. اور اس کو خوش الحانی کے ساتھ پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ ان الفاظ کا حق ہے. ہمارے محبوب کا کلام ہے نا، تو محبوب کے کلام کو سرسری طور پہ کیوں پڑھا جائے؟ اس کو محبت کے ساتھ خوبصورت انداز میں کیوں نہ پڑھا جائے؟ تو یہ بات سمجھنے والی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائیں، اور قرآن کی تلاوت کا پورا نور حاصل کرنے والا فرما دیں. دیکھیں، معنی کا نور الگ ہے، وہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے، لیکن اس کی خواہش میں، اس کی تمنا میں اس سے محروم نہ ہو جائیں، کیونکہ یہ پہلا اسٹیپ ہے تلاوت قرآن. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا کام جو بتایا ہے کہ آیت کی تلاوت فرماتے ہیں، اور معنی بتلانا تیسرا اسٹیپ بتایا ہے جو ہم نے آیت میں دیکھا تھا. انشاءاللہ اگلی دفعہ ریپیٹ کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور خوب ذوق و شوق کے ساتھ دین پر چلنے کی، اور اللہ تعالیٰ اپنی محبت حاصل کرنے کی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کا ہم کو حریص بنا دے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا.